الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اگر اس کا لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ اگر کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو صاحبو، جیسا کہ ہمیشہ علماء حق، علماء ربانیین، سادات اکرام، مشائخ نظام سے آپ سنتے آتے ہیں، اور یہ فقیر بھی آپ کے سامنے ہمیشہ برجستہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتا ہے، تو اسی اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے درمیان فتنے برپا ہوتے ہیں کہ ہم وسیلہ کیوں لیں گے، ہم ڈائریکٹ خدا سے مانگ سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے ہم خدا سے مانگیں، دوسروں سے ہم کیوں وسیلہ لیں۔ میں نے بارہا کہا کہ وہ تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں، دنیا کا کوئی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہے، کوئی بھی کام۔ خود اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، خود ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، بغیر وسیلے کے ہمارا کوئی کام بن نہیں سکتا۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے نا، تو پھر کیوں جاتے ہیں جب سب کچھ خدائے رب العالمین ہی کرنے والا ہے؟ تو پھر دنیاوی لوگوں کے پاس جا کر کیوں دامن پسارتے ہیں، کیوں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، کیوں ان سے مانگا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ شہر کے ذمہ دار ہیں، وہ ملک کے ذمہ دار ہیں، وہ ایک محلے کے ذمہ دار ہیں، اسی لیے ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی خدائے رب العالمین سارے جہانوں کا مالک ہے، ایسے ہی خدائے رب العالمین سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو جب دنیاوی قائدین کے پاس ہم چھوٹے قائدین کو چھوڑ کر ڈائریکٹ بڑے قائد کے پاس جا نہیں سکتے، جائیں گے تو وہ سن بھی نہیں پاتا، وہ تو کہے گا تم کون ہے، جبکہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب تک ان کے ماتحت جو قائدین ہوا کرتے ہیں ان کے بغیر تمہاری بات کو سن نہیں سکتا، تو اب اندازہ کیجئے اے ایمان والو، مجبوراً مجھے آج یہ مثال دینا پڑ رہا ہے، اندازہ کریں اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے خدا کو، دیکھ سکتے طاقت ہے کسی میں؟ کوئی موسیٰ تو نہیں ہے، نام موسیٰ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام
جن کو اللہ رب العالمین نے کلیم اللہ کے لقب سے نوازا۔ کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ سے باتیں کرنے والا۔ اس موسیٰ نے جب خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا موسیٰ لن ترانی، کیا فرما رہا ہے؟ یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب خدا کا نبی، خدا کا بھیجا ہوا نبی، خدا کا خلیفہ جب خدا کو نہیں دیکھ پاتا تو ہم کیسے دیکھ پائیں گے؟ جب دیکھ نہیں پاؤ گے تو مانگیں گے کس سے؟ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خدا کو ہی مانو۔ توحید خود یہ بتا رہی ہے کہ جب میری بارگاہ میں آنا، رب کی وحدانیت بتا رہی ہے، رب کی قدرت بتا رہی ہے، رب کا کلام بتا رہا ہے، جب میری بارگاہ میں آنا تو میرے محبوب کو راضی کر کے آنا، میرے محبوب کو راضی کر کے آنا، میرے محبوب کی اتباع کر کے آنا، میرے محبوب کے وسیلے سے آنا، تو پھر تمہارے اعمال بھی قبول ہے، تمہارا مانگنا بھی قبول ہے، تمہاری جائز تمنائیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اگر نبی کو چھوڑو گے تو پھر کس سے ملے گا؟ تو الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام ضد پر ضد کرے جا رہے تھے، مولا میں دیدار کرنا ہی چاہتا ہوں۔ تو ضد عمدن نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی کے لیے ضد نہیں تھی، بلکہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بابرکت کو دکھلانا مقصد تھا۔ اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان، ہر وہ مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے قائل ہوتے ہیں، ان تمام کو بتانا مقصد تھا۔ اللہ جانتا تھا نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، نسل کے بعد نسل آئے گی، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، وہ کیسا زمانہ آئے گا، وہ کیسی نسلیں ہوں گی، ان کی ذہنیت کیا ہوگی، ان کی سوچ کیا ہوگی، یہ ہم کو جو ہماری ماں نے اپنے کوکھ سے جنم دیا، ہمارے باپ نے ہم کو جو اپنے نطفے سے پیدا کیا، وہ ماں باپ نہیں جان سکتے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میری تخلیق میں کون کون کیسے کیسے کس طرح کے لوگ ہوں گے، کب کس وقت کیسے موقع پر کیسے آڑ میں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنے مذہب کا سودا کر بیٹھیں گے، اور وہ کون سے کیسے لوگ ہوں گے جو چاہے کتنا بھی کٹھن زمانہ ان پر گزرتا چلا جائے لیکن میرے محبوب کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ سب کیفیات اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جب نعرہ نمرود میں ڈالے جا رہے تھے، جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم نے کہا کیا کرو گے، میری حاجت سن کر کیا کرو گے؟ تو جبرائیل نے کہا اے ابراہیم اگر آپ اپنی حاجت بتائیں گے تو میں آپ کی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، خدا کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا، تاکہ تم پر جو مشکل آ رہی ہے وہ مشکل ٹل جائے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، هو اللطیف الخبیر، سورہ ملک میں بتایا جا رہا هو اللطیف الخبیر۔ اے جبرائیل اس ذات کو میں اپنی حاجت کیسے بتاؤں جو دل کی باریکی کو جاننے والا ہے، دل میں چھپی ڈکی بات کو جاننے والا ہے، اس کے سامنے میں اپنی حاجت کیسے بتاؤں؟ پھر وہی جبرائیل ہے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر لے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں سے اب آپ اپنا راستہ طے کر لیں۔ یہ جبرائیل کی آخری حد ہے، سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل کی آخری حد ہے۔ اگر میں یہاں سے بال برابر بھی اپنے قدم کو آگے کر دوں، تجلیات ربانی سے میرے پر جل جائیں گے۔ نبی کے دادا کے پاس تو کہہ رہے تھے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب نبی کے پوتے، ابراہیم کے پوتے نبی محمد الرسول اللہ کے پاس ہیں تو سدرہ پر رک کر کہتے ہیں یہ میری آخری حد ہے۔ تب اسے اندازہ کریں پیارے آقا کی عظمت کیا ہے۔ میں کسی مفتی صاحبان کا فتویٰ یا میں جامع جامعہ کا پڑھا ہوا ہوں تو جامع جامعہ کے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ یا کسی عالم کا قول یا میرے پیر و مرشد کا قول نہیں سنا رہا ہوں، اقوال زرین نہیں، اقوال خداوندی ہے، قرآن مقدس اٹھا کر دے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کون مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے، کہتے ہیں نا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کو ہم جیسے اپنا بڑا بھائی، جی جو کہتے ہو کہو، اختیار ہے، رائٹس ہے، کیونکہ جو عمل اس دنیا میں رہ کر کریں گے ہم، وہی عمل کے اعتبار سے سکرات کا عالم ہوگا۔ جو عمل اس دنیا میں رہ کر کریں گے ہم، اسی عمل کے اعتبار سے قبر کے معاملات ہوں گے۔ جو عمل اس دنیا میں رہ کر کریں گے ہم، انہی اعمال کے اعتبار سے میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ جو اعمال اس دنیا میں کریں گے ہم، انہی اعمال کے اعتبار سے ہمارا حشر ہوگا۔ جو اعمال کریں گے اس دنیا میں ہم، میدان محشر میں وہی سلوک، وہی معاملہ کیا جائے گا، وہی ڈگری دی جائے گی، وہی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جو دائمی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ رہے ہیں اللہ پاک خود بتا رہا ہے۔ اب یہاں پر بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں، مان تو لیتے ہیں آخر میں کہ وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد اللہ پاک نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اے محمد ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح چاہتے تھے اس طرح اللہ پاک نے آپ کو بلند کیا۔ نہیں، علماء حق، علماء ربانیین لکھتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات و صفات میں جتنا افضل اعلیٰ و اکمل ہے، اسی طرح اپنے نبی کو افضل و اعلیٰ اکمل بنایا ہے۔ جس طرح اس کی ذات بے نیاز ہے، نبی محمد الرسول اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ جس طرح اللہ کا ذکر خیر کرنے سے جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں، جو رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، جو نوازشات ہم پر ہوا کرتی ہیں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر رسالت کرنے سے وہی نعمتیں، وہی محبتیں، وہی نوازشات، وہی برکتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں۔ تو علماء حق لکھتے ہیں، علماء ربانیین، وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، اللہ پاک جیسے آپ کو بلند و بالا مقام دینا چاہتا تھا، آپ کو بلند و بالا مقام، اعلیٰ مقام، افضل مقام دینا چاہتا تھا، اسی طریقے سے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اسی لیے میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور ہمیشہ آپ اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، مولا ہمیں اپنی چاہت کے اعتبار سے نہ نوازنا، مولا ہمیں اپنی چاہت کے اعتبار سے نہ نوازنا۔ ہماری طبیعت کہتی ہے یہ چاہیے، ہماری طبیعت کہتی ہے یہ چاہیے، ہماری چاہت نہیں، مولا تو اپنی چاہت کے اعتبار سے ہمیں نوازنا، چونکہ ہماری چاہت لمحے بھر کی ہوتی ہے، ہماری چاہت صحت مند رہنے تک ہے، ہماری چاہت زندہ رہنے تک ہے۔ مولا تیری چاہت جب مل جائے تو ہماری نسلوں کو بھی صدقہ مل جائے گا،
چونکہ تو فنا ہونے والا نہیں ہے، تو باقی رہنے والی ذات ہے، تو اپنی چاہت سے عطا فرما تاکہ ہماری نسلوں میں بھی برکت عطا ہو جائے، ہمارے آنے والے زمانوں میں برکت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیسے بلند کیا؟ آئیے، بالکل، کیونکہ ربیع المنور کا آخری جمعہ ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ سال زندگی باقی رہے تو ہم اس ماہ مبارک کو پائیں گے۔ اگر یہ فقیر زندہ رہا تو آپ کے درمیان آئے گا، کچھ کہے گا۔ مجھے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمارا ایمان و یقین اسی بات پر ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں جب بھی تم آپس میں ملاقات کرنا تو اس ملاقات کو آخری ملاقات تصور کرنا، نہ جانے پھر لمحہ تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو، ملاقات نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اسی اعتبار سے تب دیکھیے، اب ہمارے معصوم نوجوانوں کو، معصوم سے مراد ایسا نہیں کہ بالکل یہ معصوم کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے جو علم دین سے نابلد ہیں، قرآن و حدیث پڑھ تو لیتے ہیں مگر اس کے معنی مطلب اس کے مفاہیم کو سمجھ نہیں پاتے، ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں کو اسکولوں میں، کالجز میں، سلیبس کے ذریعے نوجوانوں کو اور دیگر حضرات کو بازاروں میں کاروبار کے ذریعے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ میلاد مناتے ہو کیوں؟ قرآن میں ہے کیا؟ وسیلہ لیتے ہیں کیوں؟ ارے جو مر گئے ان کا وسیلہ کیوں؟ ارے جب اللہ رب العالمین زندوں کے وسیلے سے مانگنے کی تربیت دے رہا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے وسیلہ لینے کی توفیق دے رہا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جو اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے وسیلے سے انکار کیوں ہوتا ہے؟ انکار کرتے تو اپنا اختیار ہے، رائٹس ہے، مرضی ہے، کر لیں، لیکن برا بھلا مت کہیں، کیونکہ آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہے، میری قبر کا جواب مجھ کو دینا ہے۔ میں یہاں کھڑے رہ کر صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی فیصل ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جو چرچے ہوا کرتے ہیں یہ آج نہیں، گزرے ہوئے کل سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ روز اول سے ہو رہا ہے اور روز آخر تک ہوتا رہے گا، چاہے زمانہ لاکھ کروٹ ہی لے لے۔ جیسے اللہ کا کلام نہیں بدلا جائے گا ویسے ہی نبی کی ذات کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ قرآن نبی پر نازل ہوا، قرآن پاک اٹھا کے اگر پڑھے سمجھے، سورج بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہا ہے تمہارے چہرے کی قسم، چاند کو بنایا، رات کی تاریکی میں چاندنی پیدا کی، کہہ رہا ہے حبیب تمہارے زلفوں کی قسم۔ ارے جہاں جہاں آپ دیکھ لیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو قرآن جب بیان کر رہا ہے تو زمانہ چاہے لاکھ کروڑ بدل لے، خدا کا کلام نہیں بدلا جائے گا تو نبی کو بھی کوئی بدلنے والا نہیں ہے، نبی کی شریعت کو بھی کوئی بدلنے والا نہیں ہے، نبی کے ذکر کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے، چاہے قیامت کا سورج طلوع ہو جائے۔ کیسے؟ آخری بات بتا دیتا ہوں، احکام اسلام میں کیا ہے؟ 5 چیزیں جو فرض ہے مومن پر، جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کا جو قائل ہے، اس کے لیے 5 چیزیں ضروری مست، چاہے اس کی زندگی کچھ ہو، چاہے 5 چیزوں پر اس کا ایمان ضروری ہے۔ ان 5 چیزوں میں اگر کسی ایک چیز کا انکار اگر کر لے، نہیں کر سکتا، ایک کو تو ماننا ہی ماننا ہے، رہی 4 چیزیں، اس میں اگر کوئی چیز اگر عذر کی بنیاد پر نہیں کر پاتا تو اس کو گناہ ہوگا یا معافی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انکار اگر کر لے 4 چیزوں میں سے، ایک تو ماننا ہی ماننا ہے، باقی 4 میں سے اگر انکار کر لے ڈائریکٹ کیفر کردار تک پہنچ جائے گا، خارج اسلام ہو جائے گا۔ کہ کسی مفتی کے کہنے پر نہیں، قرآن کا کہنا ہے۔ تو 5 چیزیں کیا ہے؟ بنیادی توحید، خدا کی وحدانیت بیان کرنا،
جب خدا کی وحدانیت بیان کرنے کے اعتبار سے اگر ہمارے لوگوں کو یہ بہکانے کی سازش اگر کی جائے خدا ہی ہے، تو وہی خدا قرآن مقدس میں فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔ انا اللہ احد بھی کہہ سکتا تھا، انا اللہ احد، کہ لوگوں میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں اکتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، مگر کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے۔ کس کو؟ آج ہم قرآن پڑھ لیں ہم کو، ہمارا بچہ حافظ بن جائے تو اس کو، یا ہمارا باپ عالم ہو تو اس کو نہیں، دنیا کا کوئی فرد نہیں ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ فرما رہا اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ خدائے رب العالمین قادر مطلق ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ قدرت کاملہ ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے آسمان اول پر نازل ہو کر تشریف فرما کر لوگوں سے خطاب کر کے بتانا تھا، اے میرے بندو دیکھو پہاڑ کے اس حصے پر دیکھو، آسمان کے اس حصے پر دیکھو، مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، جنوب کی سمت دیکھو، میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ کو دیکھو مانو میں ایک ہوں۔ ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے، کیا فرما رہا ہے؟ قل، فرما دیجئے۔ کون؟ اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک